السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ تمام طلبہ عزیز خیرافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار پھر سے آپ کا یوٹیوب چینل الحق اکیڈمی آپ تمام اسٹوڈنٹس کا خیر مقدم کرتا ہے، استقبال کرتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم کہکشاں حصہ دوم جو کہ آپ کی کلاس 10th میں پڑھائی جاتی ہے کے چیپٹر نمبر 7 جو کہ ریا کے عنوان سے آپ کی کتاب میں موجود ہے کو پڑھیں گے، جسے کہ سر سید احمد خان نے تصنیف کیا ہے، لکھا ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے چیپٹر نمبر 6 کو پڑھا تھا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو ابھی جائیے، چینل کو وزٹ کیجئے، پلے لسٹ دیکھیے اور اس ویڈیو کو دیکھ کر استفادہ حاصل کیجئے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سر سید احمد خان، سب سے پہلے ہم سر سید احمد خان کا تعارف حاصل کریں گے جو کہ ریا کے مصنف ہیں، رائٹر ہیں۔ اردو نثر کی تاریخ میں سر سید کی حیثیت سرخیل کی ہے۔ ان کی پیدائش دلی کے ایک معزز گھرانے میں 1817 عیسوی میں ہوئی۔ یہاں سے 2-3 کوشچنس نکل رہے ہیں۔ پیدائش کہاں ہوئی اور کب ہوئی؟ سر سید کے والد کا نام میر متقی اور والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا۔ بچپن میں والد کا انتقال ہو گیا، اس لیے سر سید کی تعلیم و تربیت والدہ کے زیر سایہ ہوئی۔ سر سید کی بے مثال کامیابی اور شہرت میں ان کی والدہ کا بہت بڑا رول تھا، کردار تھا۔ یعنی کہ جب سر سید احمد خان چھوٹے تھے، کم عمر کے تھے، ان کے والد صاحب یعنی ابو کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد ان کی والدہ یعنی امی نے ان کی پرورش کری۔ تعلیم سے فراغت کے بعد سر سید نے غازی پور میں 1862 عیسوی میں انجمن سائنٹیفک سوسائٹی قائم کیا۔ یہ کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے کہ انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کس نے قائم کیا، کب قائم کیا؟ تو یہاں سے دونوں ہی کوشچنس کے آنسر آپ کو مل جا رہے ہیں، 1862 اور سر سید احمد خان۔ 1869 یعنی کہ 1869 عیسوی میں سر سید انگلستان گئے اور وطن واپسی کے بعد تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا۔ یہاں پر دیکھیے، تہذیب الاخلاق رسالہ کس نے جاری کیا؟ یہاں پر یہ کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ یاد رکھیں گے، اپنی کاپی میں لکھ لیں گے۔ جس میں ادبی، سماجی، اصلاحی اور تہذیبی مضامین شائع ہوتے تھے۔ سر سید نے علی گڑھ میں مدرسۃ الاسلام کے نام سے ایک اسکول کھولا جو 1878 عیسوی میں ترقی کر کے محمدن انگلو اورینٹل کالج بن گیا اور پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں ابھر کر سامنے آیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بہت بڑا ادارہ ہے، بہت بڑی یونیورسٹی ہے۔ ان کو قائم کرنے والے کا نام کیا تھا؟ سر سید احمد خان تھا۔ کیا تھا؟ سر سید احمد خان تھا۔ شروع میں جب سر سید احمد خان نے اس یونیورسٹی کی یعنی جب پہلے اسکول کی شکل میں یہ چیز تھی اور اس اسکول کا نام کیا تھا؟ مدرسۃ الاسلام۔ پہلے اسکول کھولا، اس کے بعد وہ ترقی کر کے کالج بن گیا، کالج بننے کے بعد آج یونیورسٹی کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ سر سید کو ان کے علمی خدمات کے اعتراف میں برطانوی حکومت کی طرف سے سر کا خطاب ملا۔ سر کا خطاب کس نے دیا؟ برطانوی حکومت نے، چونکہ جب سر سید احمد خان ہندوستان میں اپنے علمی خدمات کو انجام دے رہے تھے، اس وقت ہمارے ہندوستان میں، ہمارے وطن میں انگریزوں کی حکومت تھی اور انگریز سر سید احمد خان کی خدمات سے خوش ہو کر کے انگریزوں نے سر سید احمد خان کو سر کا خطاب، یعنی پہلے نام کیا تھا؟ سید احمد خان، اس کے بعد میں جو اعزاز ملا اس کے بعد نام کیا ہو گیا؟ سر سید احمد خان۔ خطاب ملا جو آگے چل کر ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ ان کی تصانیف میں آثار الصنادید اور اسباب بغاوت ہند کی خصوصی تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے، آثار الصنادید کس نے لکھی ہے، رائٹر کون ہے، مصنف کون ہے، اور اسباب بغاوت ہند
کس نے لکھی ہے؟ یہ دونوں ہی کوشچنس کے آنسر کیا ہیں؟ سر سید احمد خان. یہ یاد رکھنے والی چیز ہے. اردو کی جدید علمی نثر کی روایت کو فروغ دینے کے علاوہ سر سید نے اردو میں مختصر مضمون نگاری کو بھی فروغ دیا. یعنی مضمون نگاری بھی انہوں نے کری ہے، مضمون بھی لکھے ہیں. طویل تحریروں کے بجائے چند صفحات میں کام کی بات کہنے کا فن سر سید نے عام کیا. یعنی کہ اس سے پہلے کسی بھی مضمون کو لکھنے کے لیے صفحہ در صفحہ یعنی کہ لمبا ہوتا تھا مضمون. کسی ٹاپک پر لکھنے کے لیے جب کوئی مصنف بیٹھتے تھے تو ان کی جو تحریر ہوتی تھی وہ لمبی ہو جاتی تھی، اور اس چیز کو مختصر کیا، یعنی کہ کم الفاظ میں، کم سینٹینس میں زیادہ بات. یہ لکھنے کا فن کنہوں نے رائج کیا؟ سر سید احمد خان نے. سر سید کی فکر میں وہی وزن اور وقار ہے جو ان کی شخصیت میں تھا. 1893 میں سر سید احمد خان کا علی گڑھ میں انتقال ہو گیا اور وہی مدفون ہے. یہاں سے 2-3 کوشچنس بنے. سر سید احمد خان کا انتقال کب ہوا؟ تو 1893 عیسوی کو ہوا. اور کہاں ہوا؟ علی گڑھ میں ہوا. اور کہاں دفن کیے گئے؟ تو علی گڑھ میں دفن کیے گئے. یہ کچھ کوشچنس یہاں سے نکلے ہیں. آپ کو ان کو یا تو کاپی میں لکھ کے رکھنا ہے، نوٹ کاپی میں لکھ کے رکھنا ہے، یا پھر ذہنی طور پر یاد رکھنا ہے. چلیے اب معروضی سوالات کی طرف آتے ہیں، آبجیکٹو ٹائپ کوشچن کی طرف آتے ہیں. پہلا کوشچن ہے سر سید احمد خان کی پیدائش کب ہوئی؟ جواب ہے 1817 عیسوی میں. کہاں ہوئی؟ تو دہلی میں ہوئی. آپ نے بھی اوپر پڑھا. سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں. سر سید کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو اس کا آنسر ہو جائے گا ریا، چیپٹر نمبر 7، جسے ابھی ہم نے پڑھنے کا کام کیا ہے. سوال نمبر 3 دیکھیں گے. سر سید کی والدہ کا نام کیا تھا؟ عزیز النساء بیگم، یعنی کہ آپشن نمبر جیم صحیح ہو جائے گا. سوال نمبر 4 دیکھیں گے. سر سید کی وفات کب ہوئی؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے 1898، 1898 میں، 1898 یعنی کہ آپشن نمبر بی صحیح ہو جائے گا. کہاں؟ تو علی گڑھ میں ہوا ہے. کوشچن نمبر 5 دیکھیں گے. سر سید نے علی گڑھ میں کون سا ادارہ قائم کیا؟ مسلم یونیورسٹی ادارہ قائم کیا، جس کا کی آنسر آپ کا جیم صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے مختصر ترین سوالات ما جوابات. سوال نمبر 1 ہے سر سید کی پیدائش کب ہوئی؟ 1817 میں. سوال نمبر 2 ہے سر سید کی والدہ کا نام کیا تھا؟ عزیز النساء بیگم تھا. سوال نمبر 3 سر سید کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ ریا ہے. سوال نمبر 4 سر سید کی وفات کب ہوئی؟ 1898 میں، 1898 میں. کہاں ہوئی؟ تو علی گڑھ میں ہوئی. مدفون کہاں، یعنی ان کو دفن کہاں کیا گیا تھا؟ تو علی گڑھ میں. مختصر ترین سوالات کے بعد آتے ہیں مختصر سوالات ما جوابات، یعنی شارٹ ٹائپ کوشچنس کی طرف. پہلا کوشچن ہے سر سید کی زندگی کے بارے میں 5 جملے لکھیے. آپ کو میں نے ہر ویڈیو کی طرح آج بھی بتانا ہے کہ اس کو لائن در لائن آپ کو پڑھنا ہے، پڑھ کے سمجھ لینا ہے، اور اس کے بعد کوشچن کو حل کرنا ہے. کوشچن یوں پوچھا جا رہا ہے کہ سر سید کی زندگی کے بارے میں، اس میں کچھ سمجھانے والی بات نہیں ہے. ان کی زندگی کے بارے میں آپ کو لکھ دینا ہے. کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کنہوں نے ان کی پرورش کری، کب اس دار فانی سے کوچ فرما گئے، یعنی کب انتقال فرما گئے. ساری چیزیں بھی آپ نے پڑھی ہے. بس 5 لائن لکھ دینا ہے. سوال نمبر 2 دیکھیں گے. درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کیجئے کہ جنس ظاہر ہو جائے. جنس کیا ہوتا ہے؟ جنس کا مطلب ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. مذکر ہے یا مؤنث ہے، یعنی استری ہے یا پولنگ ہے. اس چیز کو ظاہر کرنا ہے جملے میں استعمال کرتے ہوئے، یعنی کہ واقع بناتے ہوئے. پہلا ہے موتی. موتی چمکیلا ہوتا ہے، یعنی یہ مذکر ہے. دوسرا ہے وقت. نماز کا وقت ہو گیا، یعنی یہ بھی مذکر ہے. وقت کیا ہے؟ مذکر ہے. قلم. میرا قلم نیا ہے. میرا قلم نیا ہے. میرا نیا، یہ کیا ہے؟ قلم کیا ہے؟ مذکر ہے. کتاب. میری کتاب، یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. میری کتاب نہیں ہے. نام. تمہارا نام. نام کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے مذکر، یعنی پولنگ. مؤنث کا مطلب ہو گیا استری لنگ،
मुअन्नस का मतलब हो गया स्त्रीलिंग, आपको मालूम होगा। मुअन्नस का मतलब, एक मिनट, मुअन्नस का सॉरी, मुअन्नस का मतलब हो, ओहो, मुअन्नस का मतलब हो गया क्या, स्त्रीलिंग, और मुजक्कर का मतलब हो गया पुल्लिंग। ये याद रखना है। और जीन्स जाहिर करने का मतलब क्या हो गया, जीन्स जाहिर का मतलब हो गया इसका लिंग जाहिर करना है, लिंग जाहिर करना है, यानी कि हिंदी में जीन्स को क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। ओके ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। मजमून के बारे में 5 जुमले लिखिए। मजमून के बारे में, जो मजमून यानी कि रिया क्या है, रिया क्या है, एक मजमून है। और मजमून मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि मजमून कहते हैं ऐसे को, ऐसे को इंग्लिश में जिसको ऐसे बोला जाता है उसी को उर्दू में मजमून बोला जाता है, यानी किसी एक टॉपिक पर लिखना, है ना। जैसे बचपन में हम लोग गाय पर लिखते थे, और फिर थोड़े बड़े हुए तो बाढ़ पर, सैलाब पर, यौम आज़ादी पर लिखते हैं, तो उसी को मजमून कहा जाता है। उसी के बारे में 5 जुमले लिखने हैं, ठीक है। आगे आते हैं तवील सवालात मा जवाबात की तरफ, यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सर सैयद की अदबी खिदमात पर एक मजमून लिखिए, यानी कि इन्होंने अदब की दुनिया में क्या क्या किया है, कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, है ना। सारी चीज़ों को जब आप पढ़ेंगे यहाँ पर, तो इस सवाल का जवाब आपको मालूम पड़ जाएगा। लाइन दर लाइन पढ़ना है। मैंने सारे क्वेश्चंस के जवाब आपके सामने पेश कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। ज़ेर निसाब मजमून रिया का मरकजी ख्याल क्या है, यानी कि ये जो मजमून लिखा गया है, इसका मरकजी ख्याल यानी क्यों लिखा गया है, इसको लिखने का मकसद क्या है आखिर। तो इसको जब पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें जाहिर हो जाएंगी। मैं सिर्फ क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूँ, आंसर मैंने लिख के दे दिए हैं। आपको लाइन दर लाइन लिख करके, सॉरी, पढ़ करके समझना है। रिया का माने वैसे भी होता है दिखावा। रिया क्या मतलब क्या होता है, दिखावा, यानी कि मेरे पास जितना है नहीं उससे ज्यादा दिखाना, है ना, उसको रिया बोलते हैं। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है ही नहीं, यानी कि तवील क्वेश्चन में आपके सिर्फ 2 क्वेश्चन थे और हमने उसको पढ़ लिया है। आपसे गुजारिश है कि आप लाइन दर लाइन तवील क्वेश्चन यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को पढ़िए और ज़हन नशी कीजिए। कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो आप हमसे मोबाइल पर राब्ता कीजिए, या मैसेजेस के ज़रिए राब्ता कीजिए, या फिर आप कमेंट सेक्शन में अपनी शिकायत को दर्ज कराइए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।